رانجھا رانجھا کرتی پاکستان کا ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے جو کہ 5 سال پہلے شائع ہوا۔ یہ کہانی ہے ایک غریب لڑکی کی جو کہ کوڑا کرکٹ اٹھاتی ہے۔ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ رہنے والی ایک لڑکی کی کہانی ہے جو کہ ایک پڑھانے والی اماں کے سپرد ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ وہاں پہ جا کے جیسے دوسرے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا چاہتی ہے، اور وہ شروع سے ہی اپنی فیملی سے ہٹ کے ہوتی ہے اور اسے صفائی ستھرائی بہت پسند ہوتی ہے۔ وہ مدرسے والی اماں اس کا بہت ہی خیال رکھتی ہے اور اسے بہت اچھی تربیت کرتی ہے، اور وہ اسے اس قابل بناتی ہے، اسے پڑھاتی ہے کہ تاکہ وہ کوئی نوکری کرے۔ اور اس کے بعد اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ اس کی شادی اس نے کہا کہ میری شادی جس سے بھی کر دیں۔ اماں نے اسے وعدہ لیا، اور اماں کے ایک جاننے والا جس کا نام بھولا تھا، جو کہ بہت ہی ایک امیر فیملی سے تھا، اور اسے اس کی شادی کرا دیتی ہے جو کہ بہت ہی اچھا خاندان ہوتا ہے، جبکہ وہ لڑکا پاگل ہوتا ہے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس لڑکے کا ایک چچا جو کہ اس کی دماغی حالت خراب کرنے میں ملوث ہوتا ہے۔ اس لڑکے کی دماغی حالت خراب ہونے کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اس کا باپ جب بچپن میں انتقال کر جاتا ہے تو وہ صدمہ اتنا گہرا لے لیتا ہے جس کی وجہ سے اسے دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور بعد میں اس کا چچا اس کی دولت ہتھیانے کے لیے اس پہ بہت ظلم کرتا ہے اور اس کو غلط ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے جو کہ اس کو دماغ کی غلط دوائیاں دیتا ہے، اور وہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ مسلسل بیمار ہی ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ لڑکی آ کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی سچائیاں اس کے سامنے کھلنے لگ جاتی ہیں کہ کس طرح اس کا چچا اس کو غلط دوائیاں دیتا ہے تاکہ اس کی جائیداد ہڑپ کر لے، جبکہ وہ لڑکا بھولا انتہائی شریف دل کا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو جوانی میں ہی ایک لڑکا پسند آ جاتا تھا جو کہ دھکے سے ہی بس اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوتا ہے تاکہ وہ اسے شادی کر لے، لیکن اینڈ ٹائم پہ جب لڑکی کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے وہ لڑکا اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ لڑکا جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکا دوبارہ کسی نہ کسی اس کے چچا کے پاس کام کرتا ہے اور کسی نہ کسی بہانے سے لڑکی کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ بھولا اکیلا ہی ساری جائیداد کا مالک ہے، اور تاکہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ ملا لوں اور بھولے سے اس کی طلاق کروا دوں، اور تاکہ وہ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں اور مجھے ساری دولت مل جائے۔ جبکہ لڑکی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ بالکل اس کے عزائم سے بے خبر ہوتی ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی اس کی باتوں میں آنے لگ جاتی ہے اور بھولے سے بھی نفرت کرنے لگ جاتی ہے، جبکہ پہلے وہ بھولے اور اس کی ماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ لڑکی اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لیتی ہے تاکہ وہ سب کو سنا سکے کہ لڑکا کس طرح دھوکہ دینے والا ہے، جبکہ وہ لڑکی جا کر ساری سچائی چچا اور چچی کو بتا دیتی ہے کہ اس طرح آپ کی بیٹی کو اور سارے گھر والوں کو دھوکہ دے رہا ہے، بھولے کو بھی مروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور سب کی جائیداد ہتھیانا چاہتا ہے، اور میں اس کے ساتھ مل گئی تھی تاکہ ساری سچائی سامنے لا سکوں، جبکہ میں کچھ بھی کر سکتی تھی، میں اس کے ساتھ بھی مل سکتی تھی اور بھولے کو اور سب کو نقصان پہنچا سکتی تھی، جبکہ میں نے اس خاندان کی عزت کے لیے ایسا نہیں کیا۔ جبکہ وہ لڑکا دوسری طرف بھولے کی ماں کے پاس جا کر فوراً ہی جھوٹ موٹ کی باتیں سنا دیتا ہے کہ یہ میسیجز دیکھیں، یہ تصویریں دیکھیں، یہ لڑکی میرے ساتھ سیٹ تھی اور یہ اس گھر سے جانے والی تھی بھولے کو مار کے۔ جب وہ یہ سن کر اس کی ماں بہت ہی دکھ میں آ جاتی ہے اور وہ اسے جانے کا کہہ دیتی ہے، اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اینڈ ٹائم پہ چچی اور چچا وہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہ ساری سچائی بتا دیتے ہیں کہ یہ لڑکی ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہے اور اس کو بچ جانے دیں، اس نے سب کی عزت اور جان بچائی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں حیرت میں آ جاتی ہے اور اس کو معافی دیتی ہے۔ اس کے بعد بھولے کے یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بیٹا پیدا ہوتا ہے جو بالکل بھولے جیسا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی بھی اب بھولے کا علاج کروا رہی ہے اور سارے گھر والے مل کر بھولے کی خاص کیئر کرتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں۔ بھولا بہت حد تک ٹھیک ہو چکا ہے، اور میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ناظرین کہ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں، یہ بہت ہی اپنے زمانے کا ہی ڈرامہ رہا ہے اور آپ کو اس کو دیکھ کر بہت انجوائے کریں گے۔ شکریہ۔